شرطیں سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے والا مشرک اور کافر نہ ہو، اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے شرک اور کفر سے توبہ کرے۔ شرک اور کفر پر باقی رہتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے کافر کتنا بھی عمل کر رہے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، واللہ مسلمان آج اتنی محنت نہیں کرتے جس قدر اس وقت کافر خصوصاً نصارہ اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ بڑے کم مسلمان ہیں، شاید ایک تو ہو جو اتنی محنت کر رہے ہوں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کون ایسا مسلمان ہے؟ امریکہ کا صدر کارٹر اس وقت اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ مسلمانوں کا کون سا ایسا بادشاہ ہے جو افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا میں جا کر کے اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے؟ لیکن امریکہ کا صدر ہے وہ، اس کے باوجود کیا ہے؟ افریقہ میں جاتا ہے اور کس کی تبلیغ کر رہا ہے؟ اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے۔ ایک پرچہ نکلتا ہے میگزین عربی میں جس کا نام ہے الاسرہ، الاسرہ، اور عورتوں کے لیے بڑا بہترین پرچہ ہے الحمدللہ۔ نہ اس میں کوئی تصویر ہے نہ کوئی اور چیز، کچھ نہیں ہے، بالکل صاف ستھرا ہے۔ اس میں اس کے اندر ایک واقعہ ہم نے پڑھا، ذرا اس کو پر غور کیجئے کہ کس قدر وہ لوگ محنت کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے باعث عبرت ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے دین کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے اپنے دین کے لیے کیا پیش کیا، ہم نے کیا محنت کی، کیا مدد کی ہے دین کے لیے۔ ہم سے تو یہاں تک نہیں ہو پاتا ہے کہ ایک مسلمان ہمارے پڑوس میں جو رہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم تو اس سے یہاں تک نہیں کہہ سکتے ارے بھائی نماز چل کے نماز پڑھو۔ سامنے سے جا رہے ہیں، دکان پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اسے نہیں کہتے۔ ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سامنے ایک مسلمان بھائی فلمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس سے منع کرتے فلمیں دیکھنے سے، بلکہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو فلمیں دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے؟ یہ فلمیں دیکھنا گناہ کام نہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ فلمیں بھی دیکھیں اور ہمارا رمضان کا روزہ بھی قبول ہو؟ واللہ یہ بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی برائی ہے جو مسلمانوں کے اندر اس وقت پائی جا رہی ہے۔ دوسری قوموں میں بھی ہم نہیں کہتے، لیکن مسلمان کیا ہے، یہ چیز ناجائز اور حرام ہے اور اس کا ارتکاب مسلمان کر رہا ہے۔ اور بات صرف اب تو فلموں کی نہیں رہ گئی ہے، اب تو نوجوان ایسے بدبخت ہمارے ہو گئے کہ ڈش کے اندر ایسی ایسی تصویریں دیکھتے ہیں جو تصویر دیکھنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ حتیٰ کی بات اب یہاں تک سیکس اور جنسی فلموں تک پہنچ گئی کہ نوجوان بڑی خوشی سے جا کر اسے دیکھ رہا ہے، نماز پڑھنے کی اسے پرواہ نہیں ہوگی، لیکن یہ فلمیں دیکھنا اس کے ہاں چھوڑے گا۔ اور بہانہ کیا بناتے ہیں کہ خبریں دیکھنے کے لیے ہم ڈش لگائے ہوئے ہیں۔ کیا بہانہ بناتے ہیں؟ خبریں دیکھنے کے لیے ہم ڈش لگائے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف خبریں دیکھنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ آیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ چیزیں ہمارے سامنے جو پیش کی جا رہی ہیں، یہ کم سے کم ایک مسلمان کے لیے کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں قرار دیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان جو اپنے دین کا حریص ہو، واللہ بات لمبی ہو جائے گی ورنہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا کہ یہ فلمیں آج کل مسلمان نوجوانوں کی صحت کے لیے جس قدر نقصان دہ ہیں وہ کسی ڈاکٹر سے جا کر کے پوچھیے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے مسلمان نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی صحت کو صرف فلمیں دیکھ کر کے، خاص طور پر جنسی صحت کو، جنسی قوت کو صرف فلمیں دیکھ کر کے برباد کیا انہوں نے۔ سوچنے کی بات تو میں عرض کر رہا تھا، بات دوسری طرف سے نکل گئی۔ میں آپ کے سامنے جو بات کہنا چاہتا تھا، ہاں اس واقعے کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ اس کے اندر ہم نے ایک واقعہ پڑھا۔ ریاض کا ایک نوجوان چھٹی کے دنوں میں کہاں کا سفر کرتا ہے؟ افریقہ۔ کس لیے جا رہا ہے؟ دین کی تبلیغ کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھیوں ابھی یہاں بڑی خیر رکھی ہے کہ یہاں بہت سے لوگ اس گرمی کی چھٹیوں کو غلط کام کے اندر استعمال کرتے ہیں، وہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خالص دین کے لیے اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں۔ بڑے آرام کی زندگی ان کی یہاں بسر ہوتی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس قدر آرام کی زندگی یہاں بسر کرتے ہیں، ان کی گاڑیاں ایئر کنڈیشن، ان کے گھر ایئر کنڈیشن، مسجدیں ایئر کنڈیشن، لیکن گرمی اور پریشانی کم
جا کر کے صرف اللہ کے لیے، اللہ قبول کرے ان کی خدمات کو، ہمیں اور آپ کو کہ بیٹھ کر کے صرف ان پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی ہماری ایسی مجلس نہیں ہوگی جس کے اندر سعودیوں کی برائی نہ ہوتی ہو عمومی طور پر، لیکن ان کی خوبیاں بھی بیان کریں ہم اور آپ کہ ان میں یہ خوبیاں بھی ہیں۔ تو وہ نوجوان سفر کرتا ہے اور راستے میں سوچتا ہے کہ شاید مجھ سے بہتر عمل کوئی اور نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کو چھوڑ کر کے، بیوی کو چھوڑ کر کے، چھٹی ملتی ہے آرام کرنے کے لیے، وہ سارا چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا میں، وہ بھی گرمی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں۔ وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں وہاں پر پہنچا، ہوٹل میں رکا، ہوٹل میں رکنے کے بعد جن لوگوں سے معاملہ طے تھا وہ آئے، نہایا دھویا اور کپڑا پہنا اور باہر نکلا۔ باہر نکلتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ 4 6 8 10 عورتیں جا رہی ہیں، اور ظاہر بات عمومی طور پر افریقہ کے لوگ کیا ہیں؟ کالے ہیں۔ کہا اس میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت بہت ہی گوری اور چٹی سی ہے، یہ معلوم ہوتی ہی نہیں کہ یہ افریقن ہے، لیکن جس طریقے سے ان افریقن عورتوں کا کپڑا ہے ویسے ہی کپڑا اس نے بھی پہنا ہے، جس طریقے سے افریقن عورتوں نے اپنے سر کے اوپر پانی لینے کے لیے برتن رکھا ہے، دور جا رہی پانی لینے کے لیے، وہی کام وہ بھی کر رہی ہے۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر یہ کیا کر رہی ہے، یہ کس لیے آئی ہوئی ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ یہ کسی یورپی ملک بتایا تھا وہاں کی رہنے والی ہے، اور یہ ڈگری کے لحاظ سے ہائی ڈگری لیے ہوئے، ڈاکٹریٹ وغیرہ کی ڈگری لیے ہوئے، لیکن وہ یہاں آئی ہے، انہی عورتوں کے ساتھ رہتی ہے، انہی کے ساتھ سوتی ہے، انہی کے ساتھ جو کام یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، اور انہی کے بیچ میں رہ کر کے اپنے دین کی تبلیغ کر رہی ہے، انہی کے بیچ میں رہ کر کے یہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہی ہے۔ سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم مرد ہیں نا، اپنے کو مرد کہہ رہے ہیں نا، دین کے لیے کیا کیا ہم نے، اپنے کیا پیش کیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے گویا یہ میرے منہ پر اللہ کی طرف سے تماچا لگنا تھا کہ ہم نے کیا پیش کیا ہے۔ اس قدر دیکھیے کتنے دنوں سے، اور وہاں بڑی نوکری چھوڑ کر کے آئی ہے، وہ بھی نہیں کہ معمولی چیز ہے۔ ساتھیوں کس قدر وہ لوگ محنت کر رہے ہیں، لیکن آیا خلاصہ یہ کہ ان کی یہ محنت کسی کام کی ہے؟ اللہ کے نزدیک مقبول ہے؟ کوئی مقبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک اور کفر کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالی توبہ مشرک کی قبول نہیں کرتا، کافر کی توبہ قبول نہیں کرتا، اس لیے ہمارے وہ بھائی جن سے شرک اور کفر ہو رہا ہو سب سے پہلے اسے چھوڑنا چاہیے۔ اسی لیے ساتھیوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہم سب سے زیادہ جو محتاج ہیں وہ اس بات کے محتاج ہیں کہ شرک اور کفر کے بارے میں معلوم کریں کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے، شرک اکبر کیا ہے اور شرک اصغر کیا ہے، کفر اکبر کیا ہے اور کفر اصغر کیا ہے۔ بہت سے کام ہم کرتے ہیں شرک کے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اور آپ یہ سیکھیں، ہم اور آپ معلوم کریں، ہم آپ پڑھیں کہ ہاں بھائی شرک کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے خدا نخواستہ ہم نے شرک کیا تو ہمارا سارا کا سارا عمل رائے گا اور برباد چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ نہیں قبول کرتا جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں۔ اولئک اعتدنا لهم رزقا عذابا علیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں شرح سنہ کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ جانتا ہے کہ میں اس کے اوپر قدرت رکھنے والا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں اور اس پر اس کی گرفت بھی کر سکتا ہوں، تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ تو یہ پہلی شرط ہے توبہ قبول ہونے کی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ توبہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جائے، دنیا کا کوئی مقصد اس کے پیچھے نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک حافظ جی ہیں، نماز پڑھنے بڑے کوتا ہیں، داڑھی کٹاتے ہیں چھلاتے ہیں، ان کا پیجامہ اور تہبند ٹکنے سے نیچے رہا کرتا ہے، لیکن ایک مسجد میں امامت مل گئی تو اب کیا کرنا ہے؟